ناظرین اس وقت بڑھیں گے ایک بریکنگ سٹوری کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود صاحب, ہمارے ساتھی. ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے. خالد صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی شہباز صاحب. خالد صاحب بتائیے کیا خبر ہے آپ کے پاس, کیا خوشخبری آ رہی ہے سرکاری ملازمین کے لیے؟ جی دیکھیں جی, آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی صدارت میں ایک معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا جس میں تمام جو ہماری معاشی ٹیم ہے اس نے حصہ لیا, جس میں وزیر جو خزانہ ہیں انہوں نے بھی اس میٹنگ میں جو وہ بھی شامل ہوئے, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اپنی ایک ٹیم جو بنائی ہوئی ہے اس کے تمام ارکان اس میٹنگ میں موجود تھے, اور ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں صرف 6% اضافہ جو ہے وہ کیا جائے. اس حوالے سے تمام جو شرکا تھے اس میں اتفاق رائے موجود تھا کہ پریشر ہے ہمیں IMF کی جانب سے بھی اور دیگر جو ہمارے وسائل ہیں اس کے اوپر بھی پریشر ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں زیادہ اضافہ نہ کیا جائے, اور ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ صرف 6% اضافہ ہوگا. تاہم کیونکہ سیاسی پریشر بھی ہوگا, اس کے علاوہ عوامی پریشر بھی ہے, اس کے بعد فوری بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس 3-3:30 بجے جو ہے بلایا گیا ہے, جس میں یہ دوبارہ سے تجویز سامنے آئے گی کہ 6% کرنی ہے یا 10% کرنی ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو تجویز آتی ہے اس میں وفاقی کابینہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتی ہے, جس کے بعد اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. اور اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہی ہوگا کہ 6% جو معاشی ٹیم ہے اس نے 6% کی منظوری دی ہے, اور اس کے بعد یہی تجویز جو ہے وہ کیبنٹ میں آئے گی, اور کیبنٹ جو ہے وہ تمام وزراء کے پریشر کے اوپر. پینشن کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ پینشن میں کتنا انکریز پرپوز کیا جا رہا ہے؟ یہ سیم ہوتا ہے, اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں جتنا اضافہ ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی اضافہ جو ہے وہ پینشن میں بھی کیا جاتا ہے. یہی تجویز جو ہے سیم اسی کے اوپر موجود ہے کہ اگر 6% اضافہ ہوتا ہے تو پینشن میں بھی اسی طرح 6% اضافہ ہوگا. لیکن کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. خالد صاحب لیٹس سی, جب یہ فیصلہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ جو معاشی جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی اس کا ویو پریویل کرتا ہے, یا کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ کابینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اکنامک سروے کا, اور اپنے اس حصے میں ہم کوشش کریں گے جو آنے والا بجٹ ہے اس کا کیا خد و خال ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا مالی سال ہوگا وہ معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ گزشتہ 3-4 سالوں میں پاکستانی معیشت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم اکنامک سروے کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے. تو شہباز بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ اس پورے گھنٹے میں ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے. میں تعارف کروا دیتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی حسین صاحب, ماہر معاشیات ہیں, اشفاق تولا صاحب ٹیکس امور کے ماہر ہیں. لیکن میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا علی اکبر زیدی صاحب سے, ڈائریکٹر ہیں IBA کے اینڈ ویل نون اکانومسٹ. تو زیدی صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گیون کے جو اکنامک سروے میں جو اس مالی سال ہماری معیشت کی پرفارمنس رہی, اور جو فائنانس منسٹر کا یہ ایک اعلان ہے کہ اگلا جو مالی سال ہوگا وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا پاکستان میں, آر یو آپٹمسٹک کہ واقعی وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے اگلے مالی سال؟ میرا خیال ہے ہر سال جو ہے اس وقت وہ ٹرن اراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, چاہے ہماری جو گروتھ ریٹ اگر 3% ہے تب بھی ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے, اگر 2.6% ہے جیسے اس سال رہی ہے وہ بھی ٹرن اراؤنڈ کہی جاتی ہے. تو آج تک میرے خیال سے کوئی جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ مایوس نہیں کرتا اپنی پریس کانفرنس میں, وہ ہمیشہ یہی بتاتا ہے. مایوسی جو ہے 7 بجے یا 8 بجے کے بعد شروع ہو جائے گی آج شام. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک, اور انہوں نے کل میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی تھی, شہباز بھی تھے اور لوگ بھی تھے, بہت اچھے سوال انہوں نے کیے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور کچھ انہوں نے جو اشارے دیے ہیں یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھوڑا سا بڑھا دیں گے, اور یہ جو بات جو چل رہی ہے اس کے بعد سے کہ یہ لیوی جو ہے پیٹرول کی وہ اب یہ ان کو نہیں بھیجیں, یہ فائدہ جو ہے حکومت یہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھنے کا گرنے کا وہ عوام تک نہیں جائے گا, وہ حکومت ہی لے لے گی. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو وہی جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس تو بڑھیں گے, ان کی شاید طریقہ کار بڑھ جائے, بدل جائے, مختلف ذریعے سے یہ ٹیکس وغیرہ جمع کریں, لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی. خاص طور پہ کہ جو سب سے مجھے جو بڑا شوق لگا تھا وہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو تھی -13%, انہوں نے اس کا اعتراف کیا تھا, لیکن صرف اعتراف کیا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور یہ شاید آپ کے کولیگز ہیں دوسرے اخباروں سے, انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ورلڈ بینک نے جو 47% جو بتایا غربت کی سطح سے نیچے پاکستانی رہتے ہیں,
اور آج شہباز نے اس پہ آرٹیکل بھی ان کا ایک ہے، اس میں ذکر ہے. اور اسی طرح سے جو بالکل کم ترین 1200 روپے والی لیول سے جو نیچے آ گئے اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی طرف بھی انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. تو یہ نظر نہیں آتا کہ کل تو ان کا تھا دفاع کرنا کہ اب ہم ایک ایسے نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب آگے جا سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ آج وہ بار بار وہ کہتے رہے کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا آپ کو، کل یعنی آج ہی پتہ چلے گا. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہماری گروتھ ریٹ جو کم از کم 5% کی ہونی چاہیے وہ ہو جائے، خاص طور پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر 5%، 4.5% ہوگی تو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی انہوں نے علی اکبر زیادی صاحب، اگر نمبرز کی بات کر لیں، چونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پبلک سیکٹر کی سپینڈنگ نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس طریقے سے سپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ باقی ساری چیزوں کو نیوٹرل بھی کر دیں، سیکیورٹی سچویشن کو، پولیٹیکل کو، اکنامک کو، تو ایک پبلک سیکٹر سپینڈنگ ایک اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سپینڈ کرے گی اور انویسٹمنٹ بڑھے گی. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آج بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کا خسارہ ہے اس کا ہدف کو 4.8% کے قریب رکھنے کی یہ بات کر رہے ہیں، جو کہ اس مالی سال سے تقریباً 2% کم ہی ہوگا جو اوریجنل ان کا ٹارگٹ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2% کی جو بجٹ کے اندر کنسولیڈیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والا جو مالی سال اگلا ہوگا یہ ٹرن اراؤنڈ کا سال ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے جو بات کی اس کو عام طور پہ کراؤڈنگ ان کہتے ہیں. جب پبلک سیکٹر دو پہلو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کچھ ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پبلک سیکٹر آ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیتا ہے، اس کو آنے نہیں دیتا. لیکن پاکستان میں کیونکہ پبلک سیکٹر کا ایک کردار رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایکیڈیمک ریسرچ بھی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب پبلک سیکٹر آگے جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ آگے آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ 22% انٹرسٹ ریٹ سے لے کے ابھی تک 11% جو ہوئی ہے، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا، پبلک سیکٹر ہی آ سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ بہت سارا لکھتے رہے ہیں، یہ انرجی پرائسنگ پہ تھوڑا بہت اور یہ سولر پرائسز پہ تھوڑا بہت اگر یہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا انٹرسٹ ریٹ 11% پر ہی ہوتا ہے اس سال، تو ممکن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے. لیکن مجھے ہمیشہ جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے. ڈیفینس کو آپ نہیں کم کر سکتے، انٹرسٹ پیمنٹس کو آپ نہیں کر سکتے، تنخواہیں آپ خوب کم از کم 8% بڑھائیں گے جو انفلیشن ریٹ سے زیادہ ہوں گی، بڑھنی چاہیے، لوگوں کو، عام لوگوں کو ملنی چاہیے، لیکن یہ صرف سرکاری شعبے میں ہوگی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا وہ کم نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی برقرار رہے گا. کل جو آپ نے سوال پوچھا تھا، یہ کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ پازیٹیو ہو گیا ہے، اور ہم ڈیفینس کو اور انٹرسٹ پیمنٹس کو وغیرہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایونچولی تو دیکھنا پڑے گا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہماری جتنی ہماری ٹارگٹس جو ہیں ریونیو